اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجر عند ربه لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ معزز سامعین کرام، اللہ کا کرم احسان ہے کہ جس نے ہم سب کو انسانوں میں پیدا فرمایا اور سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا نصیب فرمایا، اسلام اور ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ جو کائنات پھیلی ہوئی ہے اس کے اللہ کے کرنے سے ہوا ہے، اور جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ کے کرنے سے ہوگا۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ ایک ہے علم ہونا، معلوم تو ہو گیا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پہلے پیدا فرمایا۔ پانی پرانے قدیم مخلوقات میں ہے، عرش بھی پانی پر رکھا ہوا تھا۔ زمین سے پہلے آسمان کو بنایا اور اس کے بعد زمین کو اس پر بچھایا اور پھر اس کے اندر کی چیزوں کو بنایا۔ تو آسمان سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ مؤثر ہیں۔ تو یہ چاند سورج جو ہے اس سے زمانہ بنتا ہے، وقت کا انداز ہوتا ہے، دن گزرتے اس کا حساب ہوتا ہے۔ تو یہ زمانہ ہے، ایک ہے زمان اور ایک ہے مکان اور ایک ہے زمین۔ تو اللہ سے ہوا اور یہ دنیا بنی اور عرش و فرش بنا اور جنت و جہنم کو بنایا گیا۔ یہ تو کون ہے اور دنیا ایک مکان ہے، اس لیے قرآن میں بھی اس کو کھولا کہ السماء بناؤ کہ آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش بنایا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ تو اس کے اندر تم شرک مت بنانا اور تم اس بات کو جانتے ہو۔ تو اس کا مطلب جانتے بوجھتے ہوئے بھی شرک کرتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، کافروں نے کہا کہ ہم اللہ آمنا باللہ و بالیوم الآخر، کہ ہم نے اللہ کو مان لیا اور آخر دن کو یعنی قیامت کو بھی میں مانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا وما هم بمؤمنین، یہ مومن نہیں، چونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، اور جب دل کے اندر اللہ کا تصدیق ہوگا، یقین ہوگا اور ایمان ہوگا، یقین ہوگا، احسان ہوگا، تو یہ ایمان قابل قبول ہے، اور اس ایمان کا ذرہ بھی اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت کا معاوضہ بنے گا۔ تو یہ یقین اللہ پر وہ قیمتی ہے، محض جان لینا یہ ایمان نہیں ہے، یہ تو علم ہے، اور اس پہ یقین آ جانا، دل کا تصدیق ہو جانا، یہ ایمان ہے۔ تو دل سے اس بات کو ماننا اصل میں ہے۔ اب دیکھ لیجئے، کہا کہ ہم نے جو اللہ پر بھی ایمان لایا اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لایا۔ اللہ پاک کہتا وما هم بمؤمنین، یہ ایمان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر کے کہتا انک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن فوراً ہی اللہ پاک کہتا ہے ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ وہ بھی کہتا ہے کہ اللہ نشہد انک لرسول، خدا گواہ ہے کہ یہ رسول ہے، میں نے اس کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ لیکن یہ منافق جو کہہ رہا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں جو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے جھوٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والا شخص ہے، اور اللہ کہتا کہ جھوٹے ہیں۔
تو پتہ چلا کہ زبان کا بول اللہ کے نظر میں قیمتی جب ہے جب آپ کا دل کے اندر یقین آ گیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے طرف سے بھیجے گئے، اور ایمان آ جائے اللہ کی ذات و صفات پر کہ اللہ اپنی ذات و صفات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ تو اس دنیا کے اندر اللہ نے بہت نعمتیں رکھی۔ تو یہ جو چاند سورج بنایا ہے اس سے زمان کا ثبوت ملتا ہے، زمین و آسمان جو کچھ ہے یہ مکان ہے اس کا، اور پھر اس کے یہ زمین کے اوپر ہی وہ چاند اور سورج کی روشنی پڑتی ہے، اس لیے اس کو زمین بولتے تھے، ورنہ یہ تو اس کو ہم مٹی بولتے ہیں۔ تو مٹی جو بنی ہوئی چیز ہے اس کو ہم مٹی کہتے ہیں، جو چل رہی ہے اس کو گاڑی بولتے ہیں۔ کہاں کہاں نہیں لے جاتا ہے گاڑیاں، ہے ریل گاڑی ہے، بسیں ہیں، یہ سب چیزیں چلتی ہیں، دن رات چلتی ہیں، اور لاکھوں لوگ اس کے اندر جاتے ہیں، پر اس کا نام گاڑی کیوں کہتے ہیں؟ جو ہم جانتے بوجھتے سمجھتے بھی گاڑی بولتے ہیں، کیونکہ اس کی اصلیت یہ ہے کہ یہ لوہا اور اس سے جو زمین سے بنی ہوئی چیز ہے یہ چلنے والی چیز نہیں ہے، تو یہ گڑا ہوا رہنے والی چیز ہے، اس کی اصلیت یہی ہے۔ لوہے کی اصلیت کیا ہے؟ زمین پہ پڑا رہنا، گڑا رہنا۔ اب ان چیزوں سے جب جس چیز کو بنایا گیا اور کسی خاص انداز سے اس کے اندر انجن بنا کر کے چلانے کا طریقہ بنا کے راستہ بنا کے لے چلتے ہیں اور سارا کام ہو رہا ہے، پر آج تک اس کا نام گاڑی ہی ہے، کیونکہ اس کی اصلیت ہے گڑا ہوا رہنا، پڑا ہوا رہنا۔ ایسے ہی یہ زمین ہے، ایسے ہی یہ سب چیزیں ہیں، تو اس کی اصلیت کی وجہ سے جو ہے سمجھیے کہ اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، ایک تو یہ زمین و زمان اور مکان ہے جس کے اندر اللہ نے ہمیں پیدا کیا، بسایا ہے، اور اللہ پاک کے ہاتھ میں ہماری زندگی ہے۔ تو یہاں ہونے کا یقین اللہ سے ہو، جیسے اللہ سے چاند کے ہونے کا یقین ہے، اللہ سے سورج کے ہونے کا یقین ہے، اس کی روشنی ہونے کا یقین ہے، اسی طریقے سے آسمان کے اللہ سے ہونے کا یقین ہے، زمین سے بھی اللہ سے ہونے کا یقین ہے۔ تو اس بیچ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ پاک کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئی اور اس نے کہا کہ مولوی جی اب اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ آسمان بھی بنا دیا، زمین بھی بنا دیا، چاند سورج سب کچھ بنا دیا، کام ختم ہو گیا، تو اب تو وہ بیکار پڑے ہوئے ہوں گے، تو اس کا کیا کام؟ ایک فرقہ معطلہ بھی ہے، اس کے جو ہے آپ کے ایک فرقہ معطلہ ہے کہ سب کچھ بنا سنا کے اب وہ بیکار ہو گیا، اس کا کوئی کام نہیں رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ مولوی جی اب تو سب کچھ بنا کے تیار ہی ہو گیا، سب چل ہی رہا ہے، تو پھر اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ تو کہا کہ اچھا بتاؤ جی بارش کون برساوے کو؟ تو اللہ برساوے۔ کہا کہ یہ روزی کون پہنچاتا ہے؟ بولا اللہ دے۔ کہا یہ آل اولاد ہوتا ہے یہ کون دیتا ہے؟ بولا اللہ دے۔ بولا اللہ یوں ہی کرے، یہی کرتا ہے اللہ پاک، کہ اللہ پاک بارش برساتا ہے، اناج اپجاتا ہے، لوگوں کو کھلاتا ہے، اولاد سے نوازتا ہے، صحت اور جو ہے بیماری کو سے تندرستی کرتا ہے۔ یہ اللہ کا مختصر سا اس کو کام بتایا تاکہ اللہ کو معطل نہ سمجھے۔ اسی طرح انسان کوئی جبریہ کے لائن پہ چلا گیا کہ ہم تو جو چاہیں کر سکتے ہیں، تو یہ جو ہے جبریہ کا لائن ہے کہ ہمیں اللہ نے ہاتھ دیا، پیر دیا، آنکھ دیا، کان دیا، ساری شکتی دے دیا، اللہ نے ہمیں جاعل فی الارض خلیفہ کر دیا، ہم اس کا خلافت کا کام کر رہے ہیں، اب ہمیں کسی کی ضرورت محتاج نہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ تو جبریہ ہونا یہ بھی اسلام سے ہٹی ہوئی چیز ہے، اور یہ قدریہ ہونا، یہ تو قدریہ کی تصریح ہے کہ ہر چیز پر ہم قادر ہیں، اور جبریہ یہ ہے کہ ہم مجبور محض ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم سے کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ، اختیار، یہاں تک اس کی طاقت دیا ہے اختیار کرنے کا۔ بے شک دھوپ سے جو ہے پانی کا ہونا، بادل کا بننا، ہواؤں سے لے جانا، بارش کا برسانا اللہ کا کام ہے، اور پھر اس کے بعد ہوتا ہے۔
تو دنیا کا اصلاحات ہو یا انسان کے جسم کا اصلاحات ہو، انسان کا جسم کا اصلاحات قلب سے ہے، اور یہ قلب جب اللہ کا ذکر کرتا ہے اور دل سے اللہ اللہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک حال طاری ہوتی ہے۔ جیسے آسمان سے بارش برستا ہے تو زمین میں حال ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو کھیتی کرتے ہیں، جوتتے کوڑتے ہیں، اس میں بیج ڈالتے ہیں، تو جو ہے اس کے بعد وہ عمل پیدا ہوتا ہے اور وہ پورا ہوتا ہے کھیتی کے شکل میں، اناج کی شکل میں، پھلوں کے شکل میں۔ تو یہ اس کا عمل اور ایک مقام ہوا، وہ تو حال تھا اور اب یہ مقام ہوا، حالات سے گزر کر کے وہ اناج بن گیا، کھانے کے لائق ہوا۔ اب اس کے بعد اس کے طریقے استعمال کھانے کا انسان اس کے لیے بھی طریقہ اختیار کرتا ہے تو وہ غذا بنتا ہے، اور یہی غذا جب ہم کھاتے ہیں تو یہ 4 حصوں میں منقسم ہو جاتا ہے۔ کوئی سودا بن جاتا ہے، خون بنتا ہے، کوئی صفرا بنتا ہے، صفرا سے انسان کے معدے میں قطرہ قطرہ جاتا ہے، ہاضمے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور سودا، صفرا اور بلغم بھی پیدا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جو فاضل ہوتا ہے، جو کسی کام کا نہیں رہتا، اس کو فضلہ لیٹنگ کر کے نکال دیا جاتا ہے۔ تو سودا، صفرا اور بلغم یہ تو کام کی چیز ہے، اگر متوازن ہو، اور اگر بلغم زیادہ ہو جائے تو بیماری ہے، سودا بڑھ جائے تو بلڈ پریشر بڑھ جائے گا اور دوران بڑھ جائے گا، اور صفرا کا زیادہ ہو جائے تو انسان کے اندر جو ہے وہ صفراوی مرض پیدا ہوتا ہے، جنڈس کا مرض ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہے، گیسٹرک ہو جاتا ہے، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ یہ گیس کا زیادہ ہو جانا کوئی بیماری تو نہیں ہے، لیکن بہت سی بیماریوں کا جنم دینے والی ہوتی ہے۔ تو اس لیے بتا المیدۃ بیت الادواء کہ انسان کے اندر جو معدہ ہے، یہ جسم کا نظام صحیح کرنے کے لیے معدہ صحیح ہونا یہ چاہیے تو آدمی ٹھیک رہے گا، اور دینی لائن کو صحیح کرنے کے لیے انسان کا دل صحیح ہوگا تو اس کے بعد دین کے نظام کا کام، روحانی نظام کا کام جو زندہ ہے جس کی وجہ سے وہ کام بنے گا۔ تو اللہ کی قدرت کو ماننا، یہ شکلیں ہیں دنیا میں پھیلی ہوئی اور ہر آدمی کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرے کرنے سے ہوتا ہے، یہ یقین غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بیچ میں یہ دنیاوی حیات میں 40 سال تک رہے، اور اس سے پہلے آپ کو دنیا کے اندر جو برائیاں ہیں، مکے کے اندر جو برائیاں ہیں، اس کا فکر ہوا کہ لوگ صحیح راستے پر کیسے چلیں گے۔ ایک ہے انسانیت اور ایک ہے فطرت، تو یہ دین فطرت ہے، دین فطرت ہے، دین اسلام ہے، اور انسانیت یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے دوسروں سے محبت کرنے کے لیے اور اس محبت میں اس کی خدمت کرنے کے لیے بنایا۔ حدیث میں بتایا کلکم بنو آدم و آدم من تراب، کہ آدم علیہ السلام سبھی کے، آدم کے انسان سبھی آدم ہی کے اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے، اور اس انسان کے اندر یہ جو ہے زمین کا اثر رکھا گیا ہے کہ یہ جو ہے تواضع اختیار کرے، انکسار اختیار کرے، اس کے اندر بڑا فن نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے چلنے پھرنے کے اندر اعتدال ہو، اتنا زور سے نہیں چلے کہ جیسے متکبرین کی چال ہوتی ہے، ایسا بھی نازک انداز نہ چلے کہ جیسے لگے کوئی مریض چل رہا ہے، اعتدال کی کیفیت ہو۔ تو اللہ نے نعمتوں سے ہمیں ڈھک کے رکھا ہے، اور اس کی سب سے بڑی نعمت جو انسان کو عقل عطا فرمایا اور اس پر ہدایت عطا فرمائے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر جب صحابہ کرام کی محنت کی، اوپر محنت کی، اور صبر کا تلقین کرتے رہے، تکلیفیں برداشت کیا اور صبر کی تلقین، تاکہ اس کے اندر صبر آ جائے، حلم آ جائے، برداشت کا مادہ آ جائے، ایمان کی کیفیت آ جائے، ایمان پورا ہو جائے۔ تو ایمان پر محنت ہوئی، اور 13 سال تک جو ہے سمجھے ایمان پر محنت کرتے رہے، 12-13 سال، جس میں 10 سال تک متواتر محنت ہے۔ ان محنتوں کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لے گئے، وہاں بھی مزاحمت ہوئی،
اور یہ مزاحمت کیوں ہوتی ہے کہ جب ماحول گندا ہو، لوگ گندے ہوں تو اس کا علاج مشکل ہوتا ہے۔ مکے کے اندر جب تھے اور مدینے کے اندر جب آئے تو آپ نے 3 حصہ بتایا، ایک وہ جو ایمان لایا ہے، اور ایک وہ جو کافر ہے، مشرک ہے، اور دوسرا وہ جو منافق ہے۔ میں نے آیت میں بتایا کہ کہہ رہا ہے کہ میں آخرت کو مان رہا ہوں، اللہ کو بھی مان رہا ہوں، تب بھی کہا کہ تم جو ہے امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سے نہیں مانتے ہو، یہ یقین غلط ہے۔ آج بھی پرلے کہتا ہے، سرگ اور نرک کہتا ہے، تو جنت اور جہنم کا تصور موجود ہے، جو ہے قیامت کا بھی تصور موجود ہے، اور ایک چیز موت جس کے بارے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، مانتا ہے کہ یہ انسان مرتا ہے۔ تو موت ہے یقینی چیز۔ اور اس کے بعد یہ 3 طرح کے لوگ ہو گئے۔ تو جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا اس وقت تک ہجرت کو ضروری قرار دیا جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تھے، اور منافق کا بھی ایک سلسلہ تھا۔ منافق کے بارے میں آیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے نچلے تہ میں رکھا جائے گا، یعنی شرک سے بڑا گناہ جو ہے وہ نفاق ہے۔ ان سب چیزوں کا اندر میں وجود ہے کہ اس کے دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے، دھوکہ دینے والا بھی یہی کرتا ہے کہ اس کے دل میں کچھ رہتا ہے، باہر کچھ رہتا ہے۔ کبر والے کے اندر بھی اس کا وجود ہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر بڑپن ہوتا ہے، باہر میں بھی اس کا اثرات ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ برائیوں سے پاک کرنا، کبر سے، حسد سے، بغض سے، ریا سے، اور اس کی جگہ پر تواضع پیدا ہونا اور اچھے صفات کا آنا، یہ دل اس سے مزین کیا جاتا ہے۔ دل کی یہ سجاوٹ ہے، لیکن دل کا کام ہے اللہ سے تعلق جوڑنا۔ اسی لیے بتایا کہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے۔ تو ہونے کا یقین اللہ کی ذات سے ہو، اس کے بارے میں محنت ہوئی، اور یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کجاوے پر جھک رہا تھا، اور کہہ رہے تھے جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے، اور جو کچھ ہوا تیرے کرم سے ہوگا۔ حزمت وعدہ نصرت وعدہ، یا اکیلے تیری ذات کی طرف سے وہ مددیں اتری ہے، اس سے کام بن رہا ہے، اور نصرتیں اتر رہی ہے، اس سے کام بن رہا ہے۔ انہوں نے کبھی اپنے آپ کی طرف نہیں کہا کہ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اس عظیم ہستی کا جب یہ تھا کہ جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے، ہمیں بھی دل توڑ محنت کرنے کے بعد بھی کہنا یہ ہے کہ یہ ہم سے نہیں ہوا۔ آج صحت کے معاملے میں پوری دنیا دھیان دے رہی ہے، لیکن صافی اللہ پاک ہے، شفا جن چیزوں میں رکھ دے گا اس سے لوگوں کو شفا ہونا شروع ہو جائے۔ تو اللہ شفا دے سکتا ہے، کسی چیز میں بھی شفا رکھ دے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں تمسخر کے طور پر لوگوں نے پیخانہ پھیر کر کے اور اس کے اندر بھر دیا تھا پیخانے سے، اور تب بھی دم نہیں مارا تو اسی میں پیخانہ پھینک گیا۔ ایک آدمی بھی گر گیا اور اس کے بعد اس کا بدن صحیح ہو گیا، تو اب سب لوگ اس کو لگاتے لگاتے پورے کشتی کو صحیح صاف ستھرا کر دیا۔ تو دیکھ لیجئے پیخانے سے اللہ نے شفا دے دیا اس کو، اور انہی سے صاف کروائے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ کس چیز میں کس کو شفا رکھے گا اور وہ کیسے ٹھیک ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پاک چیزوں میں، حلال چیزوں میں اللہ نے شفا رکھا ہے، اور حلال چیز انسان کی غذا ہے اور عمدہ چیز انسان کی غذا ہے۔ یہ انسان کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد اب جو ہے نفاق والے عمل کو ختم کر دیا کہ اب فتح مکہ کے بعد یا تو ایمان رہے گا یا کفر و شرک رہے گا، منافق کوئی نہیں رہے گا۔ اب نفاق کی 3 علامت بتائی گئی۔ ایک علامت یہ ہے کہ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، کہ جب یہ بولے تو جھوٹ بولتا ہوں۔ تو جھوٹ بولنا نفاق کی علامت ہے کہ اس کا دل میں کچھ ہے، منہ سے کچھ بول رہا ہے، حقیقت کچھ ہے، سمجھ کچھ رہا ہے، بول کچھ رہا ہے۔ تو جس کے بول میں، حقیقت میں، دل میں فرق ہو اس کو نفاق کہتے ہیں۔ اس چیز کو ختم کر دیا کہ اب یہ نفاق، منافق کوئی نہیں رہے گا، منافق کی علامت ہوگی۔
تو اب اس چیز کو جھوٹ کو برائی کا امول امراض بتایا کہ اب انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور ایسی محنت کی کہ 1.25 لاکھ صحابی میں بھی ایک بھی صحابہ کو آپ نہیں کہہ سکتے یہ جھوٹ بولتا ہے، کلہم عدل، سب کے سب سچے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی زندگی گزارے، تمام مکہ کے اندر برائیوں کے ہونے کے باوجود سب کی زبان پر زبان جت تھا کہ وہ صادق ہے۔ محمد نام ضرور تھا، احمد نام ضرور رکھا تھا، لیکن لوگ جو ہے امین اور صادق کے نام سے مشہور تھے۔ کون ہے وہ صادق الامین ہے، تو صادق الامین کے نام سے آپ مشہور و معروف تھے، تو آپ کی سچائی غیروں کے زبان جت تھی۔ تو اس طرح آپ کا سچا ہونا، اللہ سچے، جبرائیل امین سچے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچا، اور تمام صحابہ سچے تھے۔ تو جھوٹ سے پورے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی برائیوں کو بتا کر کے صاف کیا اس چیز کو۔ اسی طریقے سے جو ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب اس کے جھگڑے ہوتے ہیں تو یہ گالی دیتے ہیں، منافق کی یہ پہچان ہے۔ تو وہ جھگڑے کے وقت میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے، گالی دے رہا ہے سور، تو یہ گالی دینا اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں ابھی تک نفاق چھپا ہوا ہے، صحیح اسلام اس کے دل کے اندر نہیں آیا ہے، نفاق کی یہ علامت بھی دور ہو۔ اسی طریقے سے وَإِذَا وعدہ اخلفا، کہ جب کسی چیز کا وعدہ کرے تو خلاف کرے، تو وعدے کا خلاف نہ کرتا ہو۔ ایک آدمی وعدہ کہا کہ آپ یہیں رہیں گے، بولا ہاں رہیں گے، چلا گیا تو 3 دن تک چلا گیا۔ تیسرے دن وہ واپس ہوا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ہیں، کہنے لگے کہ بہت لیٹ کر دیا آنے میں، کہنے لگے کہ ہم کو یاد نہیں تھا، کچھ بھی نہیں کہا۔ تو جب رہنے کا وعدہ کیا تو 3 دن تک وہیں رہ گئے، کیونکہ اس کو کہا تھا کہ آپ یہاں رہے، کہا ہاں ٹھیک ہے ہم رہتے ہیں آپ جائیے، تو جا کے آنے میں 3 دن میں آیا۔ تو وعدے کا پورا کرنا، اور جو ہے پھر اس کے بعد وعدہ اور یہ جڑ کو ختم کیا۔ آج جن چیزوں کو گالی بک رہے ہیں، ماں کو لگا کے، بہن کو لگا کے، بیٹی کو لگا کے، یہی گالی آگے چل کے عمل میں آتا ہے جو قیامت کے قریب میں ہوگا۔ تو پہلے وہ گالی تھی، پھر وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ ماں کے ساتھ بدتمیزی، بہن کے ساتھ بدتمیزی، بیٹی کے ساتھ ویسا گڑبڑ، تو یہ جو گالی اس کا سر چشمہ ہی بند کر دیا کہ جہاں سے یہ برائی پھیلے گا اسی کو بند کیا صحابہ کرام کے ذریعے، کہ کوئی گالی نہیں بکے، کوئی وعدہ خلافی نہیں کرے، کسی کے دل کے اندر جیسے مجھے جھوٹ نہ ہو۔ منافق کے بارے میں بتایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو یہ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ تھوڑا بہت ذکر بھی کر لیتے ہیں۔ اس لیے مومن کی شان یہ بتایا کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر حال میں ذکر کرتا ہو اور ذکراً کثیرا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیرا، کثرت سے ذکر کرو۔ تو ذکر کو کثرت سے کرنا، اور جو ہے سمجھے کہ اب یہ ساری چیزیں انسان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تربیت ہوئی۔ نماز تو پہلے تھی لیکن باضابطہ فرضیت نہیں ہوئی تھی۔ نماز جب فرض ہوئی، شب معراج میں لایا اللہ کے پاس سے تحفہ کے طور پر نماز کی فرضیت اتری، تو صحابہ کرام نماز کے پابند ہوئے، اور عشاء میں اور فجر میں ہی اگر کوئی غائب ہوتا تو غائب ہو سکتا تھا، اسی لیے منافق بھی نماز میں حاضر ہوتے تھے۔ تو مسجد نبوی کے اندر مسلمان تو چھوڑو، منافق بھی جماعت سے نماز پڑھتے تھے۔ اور پھر یہ دل کی اصلاح کیسے ہوگی بتایا، سووا صفوفکم، صفوں کو سیدھی کرو۔ اب یہ ایک لائن سے کھڑے ہوتے ہیں جماعت میں، تو کہتے ہیں کہ پیر جو ایڑی ہے سب کوئی برابر میں رکھو، کندھے سے کندھا ملاؤ، نظر جو سجدہ کی جگہ پر رکھو۔ تو یہ سیدھا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ،
کہ نماز کی اقامت اس میں ہے، نماز قائم اس سے ہوتا ہے کہ آپ کا کھڑا ہونے کا انداز صحیح ہو، بالکل صحیح سیدھے ہوں، حتیٰ کہ اگر تیر مار دیا جائے تو کسی بھی آدمی کو نہیں لگے، ایسے صفوں کو سیدھا کرتے تھے گویا کہ تیر سے سیدھا کریں۔ تیر سے سیدھا کرنے کا مطلب یہی ہوا کہ ایک صف میں سارے لوگ کھڑے ہیں اور اس کے پہلے انسان کے تھوڑے سے دوری پر 2 انگل 4 انگل کے دوری سے اگر تیر کو گزار دیا جائے تو پوری جماعت سے تیر نکل جائے گی، کسی کو نہیں لگے گا۔ تو ایسی جماعت کو جماعت کے اندر سیدھا کرنے کا اہتمام ہوتا تھا، گویا کہ تیر سے سیدھا کر رہے ہوں۔ تو اس میں کیا ہے، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ اور دوسری کیا ہے کہ انسان کا جو فی قلوبہم زیغ، کہ انسان کے دل میں ٹیڑھا پن ہو جاتا ہے، تو یہ ٹیڑھا پن کو سیدھا پن میں کیسے لایا جائے؟ تو نماز میں جب وہ صفوں کو سیدھا کرتا ہے تو یہ جو کسی کا ایمان 0 واٹ کا ہے، کسی کا ایمان 100 واٹ کا ہے، کسی کا 500 واٹ کا ہے، دل کے اندر نورانیت سب کے اندر کم و بیش ہے۔ اور وہ جماعت میں جب شریک ہوتا ہے، ایک کمرے کے اندر آپ 0 واٹ بھی لگا دیجئے، 100 کا 500 کا 1000 کا لگا دیجئے اور سب کا بٹن آن کر دیجئے تو سب کا روشنی سب میں مل جائے گا، ملتا ہے نہیں ملتا ہے؟ تو اسی طریقے سے جب ہم اللہ کے گھر میں پہنچتے ہیں اور سب بندی کر لیتے ہیں تو یہ نور دل کا جو ہے سب میں ملتا ہے، پھر اس کے اثرات اس میں جاتے ہیں اور دل کی کجی کو دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک دل کے ٹیڑھا پن کو دور کرتے ہیں، نماز کو اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے جو ہے نماز اجتماعی رکھا گیا تاکہ ماحول بنے اور لوگوں کو ہر وقت اذان ہو تو اس کو جو ہے دھیان ہو جائے، سارے لوگ جا رہے ہیں مجھے بھی جانا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ بتایا کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو وہ عرش کے نیچے اس کو جگہ ملے گی۔ تو مسجد میں کدھر کھوٹا ہے جو کھٹی رہتی ہے جس میں دل کو اٹکا کے رکھیں گے؟ کیا ہے طریقہ کہ دل مسجد میں جس کا اٹکا ہوا ہو تو عرش کے نیچے اس کو جگہ دیں گے؟ تو مسجد میں کہاں اٹکائیں گے، کیسے اٹکائیں گے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جب مسجد گئے نماز پڑھے تو نماز سے باہر ہوتے ہوتے آپ نیت کریں کہ اللہ میں ضرورت سے تیرے گھر سے باہر جا رہا ہوں، اب تو میں نماز ادا کر لیا ہوں، اس پر نماز فرض نہیں رہ گیا ہے، اب پھر وقت اگر ہوگا تو انشاءاللہ میں وقت سے یہاں حاضر ہو جاؤں گا۔ اب دل اٹک گیا نہیں اٹک گیا؟ جیسے دل ہمارے گھر میں لگا ہوا رہتا ہے، ہم کہیں بھی دنیا میں کام کریں لیکن گھر کو یاد کرتے ہیں، نام سے نہیں دھیان سے یاد کرتا ہے۔ ایک دھیان بنا ہوا ہے کہ ہمارا گھر فلاں جگہ ہے، حالانکہ کوئی کام نہیں ہے لیکن یاد آتا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے گھر کا دھیان ہو کہ وقت ہوگا تو میں وہاں پہنچوں گا، تو یہ ہوا مسجد سے اٹکانا۔ اور میں نماز پڑھوں گا جب زندگی رہی اور میں جو طاقت رہی میں جا کے پڑھوں گا، یہ اب ہر وقت میں جب نیت ہوگی تو یہ دوام ہوگا۔ المنتظر للصلاۃ فی الصلاۃ، نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا گویا نماز میں ہے۔ جیسے سفر کرنے والا انسان یہاں سے نکل گیا، ابھی گاڑی آنے میں لیٹ ہے، 4 گھنٹہ لیٹ ہے، تو آپ مسافر خانے میں بیٹھتے ہیں، پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے رہتے ہیں، کہتے ہیں کیا کون ہے بھائی؟ میں مسافر ہوں۔ بیٹھا ہوا ہے تو مسافر کیسا ہے؟ نہیں، انتظار میں ہے، گاڑی کے انتظار میں ہے تو وہ مسافرت میں شمار ہوگا۔ اسی طرح نماز کے لیے جو پہلے چلا گیا اور وہ انتظار میں ہے کہ وقت ہوگا تو جماعت سے نماز پڑھیں گے، یہ انتظار کرنے والا بھی نماز میں شمار کیا جائے گا اس کے وقت کو۔ المنتظر للصلاۃ فی الصلاۃ، نماز کے انتظار والے کو بھی نماز میں ہی شمار کیا جائے گا۔ تو یہ نماز جو ہے اقامت، تو ایک ہے الذین علی صلاتہم دائمون، کہ جو نماز کو ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ ہمیشہ کا مطلب وہ نہیں ہے جو جمعہ میاں نے کہا کہ ہم تو برابر نہاتے ہیں، ایک آدمی 1 دن کے بعد 1 دن نہاتا تھا، بہت ایسی ہے تم 1 دن کے بعد 1 دن نہاتے ہو، کہا کہ آپ کیا نہاتے ہیں؟ کہا میں تو جمعہ کا جمعہ برابر نہاتا ہوں، کبھی بھی نہیں چھوڑتا ہوں۔ تب دیکھ لیجیے جو 1 دن کے بعد 1 دن نہا رہا ہے وہ ایسی ہے نا، جمعہ کا جمعہ روز نہا رہا ہے۔ تو بول سے تو وہ اتنا تیز ہو گیا کہ جیسے لگا کہ اس سے بھی بڑھ کر، مگر عمل سے وہی پیچھے تھا۔ تو پتہ چلا کہ انسان کے اندر جو ہے
صرف بول نہیں ہو، دل کا ارادہ ہو، اور یہ ارادے عزائم میں ہو کہ انشاءاللہ میں کر کے رہوں گا، پڑھوں گا، تو یہ دائمی ایک تو عمل سے ہوا کہ جا کے آپ پڑھتے رہے، دوسرا نیت سے ہوا کہ آپ وہاں پر جاتے رہے، تیسرا فائدہ وہ ہوا کہ دھیان لگا ہوا ہے عرض کے سائے میں بیٹھنے کے لائق آپ ہو گئے۔ اور پھر اب آتے جاتے ایک دیندار آدمی کو دوسرے دیندار سے دین کی نسبت سے محبت ہوتی ہے تو یہ نسبت بھی کام آئے گا اور عرش کے نیچے بیٹھنے کے لائق بنیں گے۔ تو یہ نماز کیا ہے؟ مومن کا معراج ہے، اس سے اللہ سے تعلق جڑتا ہے، اللہ سے معافی کا لائن ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور پھر اللہ ان کی مرضی کا کام کرتا ہے۔ صحابہ کرام کا مقام تو یہ ہے کہ وہ دنیا ہی میں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کے مقام پر فائز ہو گئے، اور دنیا کا کوئی انسان رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کے مقام پہ فائز نہیں، اعلان نہیں ہے۔ وہ جنت میں جب جائے گا تب اللہ پاک ان سے کہے گا کہ میں تم سے راضی ہو گیا، اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ انہیں بھی کبھی جیسے آدمی مذاق کرتا ہے، اللہ پاک اس کے ان غلطیوں کو یاد دلائے گا، ڈر جائے گا کہ اللہ آپ تو یہاں آپ پہنچا دیے، پھر آپ ہماری غلطیوں کو بتا رہے ہیں، کیا آپ ہم سے راضی نہیں ہو گئے؟ تو اس طرح سے اس کو یاد دلائے گا تاکہ احسان اللہ کا جو جنت کے اندر ہے اس کا دوبالا ہو جائے۔ قدر راحت کسے دانت کی مصیبت گرفتار آیا۔ ایک غلام تھا، وہ جو ہے کشتی میں سوار ہوا اور رونا دھونا شروع کیا، لاکھ لوگ سمجھاتے وہ کچھ مان کے ہی نہیں دیتا تھا، بادشاہ بھی اسی میں تھا، غلام بھی وہ تھا، سارے لوگ سمجھایا، کسی کی نصیحت قبول نہیں ہوئی۔ ایک حکیم صاحب اس میں بیٹھے تھے، کہا کہ بادشاہ سلامت اجازت ہو تو میں اس کو چپ کر لوں۔ کہا ٹھیک ہے، آپ جیسا حکمت لگائے تھے اس کو ٹھیک ہے۔ کہا کہ اس کو رسی سے باندھو اس کے ہاتھ پیر کو، اس کے رسی کے ہاتھ پیر کو باندھا اور کشتی میں باندھ کے کہا اس کو دریا میں ڈال دو اور پانی میں ڈال دیا۔ یہ کون حکمت ہے بھائی؟ اس کو پانی میں ڈال دیا، ایک گھونٹ ایک دو گھونٹ پانی پیا، کہا کہ اب اس کو نکال دو۔ اب اس کو نکال کر کے اس پر بٹھا دیا، بالکل خاموش چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اب لوگ سمجھ رہے کہ ہوا کیا یہ، نہ کوئی تقریر بھی، نہ کوئی سمجھایا، پانی میں ڈبا کے بٹھا دیا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہوا کیا؟ کہا کہ اس کو ڈر لگتا تھا کہ ہم پانی میں ڈوب جائیں گے، یہ کشتی ہے اس کو لکھا رہا ہے، یہ بچے گا کوئی نہیں، وہ موت کا ڈر تھا اس کو، اس لیے رو رہا تھا۔ اب اس کو ڈبا دیے تو اب سمجھ میں آیا غنیمت ہے، کم سے کم ابھی تو بچے مریں گے تو دیکھا جائے گا، اب موت دور میں ہو گیا، نہیں تو اس کو نظر کے سامنے لگ رہا تھا۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ ہم نے بھی موت کو دور سمجھ رکھا ہے۔ کتنا دور سمجھے ہیں؟ بہت دور۔ سر کے اوپر موت ہے، 5 مرتبہ گشت لگاتا ہے، 5 وقت کی نماز میں فرشتہ گشت لگاتا ہے، اس ٹیم کا جو آپ کی روح کو نکالتا ہے کس حال میں ہے۔ اگر وہ جو ہے اچھے کام میں لگا ہوتا ہے کہتے ہیں اچھا ٹھہریے، دنیا کی تکلیف برداشت کر لیجئے، وقت آئے گا آپ کو آرام کی جگہ میں لے جائیں گے۔ اور اگر وہ غفلت میں لگا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، پتہ چل جائے گا جب تمہیں لے جائیں گے۔ تو غفلت انسان کا سب سے بڑا جائے سمجھیے کہ انسان کو نقصان دہ ہوتا ہے۔ فہم غافلون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے، کیوں بھائی آئے؟ کہ یہ لوگ غفلت میں تھے، تو یہ نہیں کہا کہ مشرک تھے، یہ نہیں کہا کافر تھے، یہ نہیں کہا کہ یہ ظالم و جابر تھے، اور بلکہ کہا فہم غافلون، یہ لوگ غفلت میں پڑے، منظر آباہم، ان کے باپ داداؤں کو بتایا نہیں گیا، اس لیے یہ غفلت میں پڑے ہوئے۔ تو اس کے غفلت کو ہٹایا دل سے اور وہ غافل نہیں ذاکر بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز کو وقت پر 5 وقت پر رکھا، اس کو وقت پر پورا کرنا چاہیے، اور فضائل والی نماز ہو اور مسائل والی نماز ہو، کس سے کیا ہوتا ہے۔ امتیاز صاحب نے ایک واقعہ سنا تھا کہ ایک آدمی جو ہے نفس کے خلاف کرتا تھا کہ ہم کو نفس کے خلاف کرنا ہے۔ دلی میں ایک صاحب تھے، وہ سر پر ایسے ہاتھ پھیرتے اور پھینک دیتے تھے تو بیماری اس کا سلب کر لیتے تھے، سلب مرض کہتے ہیں اس کو، غیر مسلم تھا وہ۔ تو نجام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کو تکلیف ہوتی کہتے چلیے حضرت ان کے پاس لے جائیں گے، لگ نہیں وہ کافر ہے ان کے پاس مت لے جاؤ،
ایک مرتبہ بیہوش ہو گئے تو لوگوں نے اٹھا کر کے ان کے پاس پہنچا ہی دیا. انہوں نے حسب معمول سر کے اوپر ہاتھ پھیرا اور پھر کر کے ہاتھ ادھر ڈال دیا, بیماری ختم ہو گئی اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو ہوش آ گیا. اب دیکھا تو اس کے ہاں پڑے ہوئے. بہت افسوس ہوا کہ ہم بیہوش ہوئے تو لوگوں نے میرا یہ حال کر دیا کہ ان کے پاس لے آیا. اب تو آ ہی گئے تھے تو اب کرنا کیا تھا. تو اس آدمی سوچا کہ ہاں جی تمہارے اندر یہ طاقت کہاں سے آئی کہ تم سر پہ ہاتھ پھیرتے اور اس کے بعد مٹھی باندھ کے بیماری کو نیت کر کے سوچتے ادھر پھینک دیا اور بیماری چلی جاتی ہے, تو یہ کیسے ہوا آپ کا؟ تو بولا کہ ہمارے استاد نے بتایا تھا کہ جو نفس چاہے, من چاہے, جی چاہے, اس کا الٹا کرنا تمہارے اندر یہ شکتی رہے گی. تو جب مجھے سونے کی نیت ہوتی ہے, جی چاہتا ہے اب سو جائیں تو میں جاگتا ہوں, اور جب جاگنے کی نیت ہوتی ہے تو میں سو جاتا ہوں. کھانے کی نیت ہوتی ہے تو نہیں کھاتا ہوں, نہیں کھانے کا من کرتا, یعنی ہر کام میں الٹا کرتا ہوں. اس لیے میرے اندر یہ شکتی ہے. میرے گرو نے یہ تعلیم دیا. کہا کہ تم کو مسلمان ہونے کا من کرتا ہے؟ کہا کہ نہیں, ہم کو یہ مسلمان ہونے کا من نہیں کرتا. کہا کہ آج تاریخ سے اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو تمہارے اندر وہ شکتی باقی رہے گی, اور نہیں قبول کیا تو آج سے تمہاری شکتی بھی ختم. تو سوچ میں پڑ گیا کہ بات تو صحیح ہے کہ ہم ہر بات کا الٹا کرتے ہیں. تو وہ اسلام مسرف اسلام ہو گئی, ہمیں بھی پڑھا دو کرنا. تو اللہ کو ان کے ذریعے ہدایت پہنچانا تھا تو بیمار بنا کر پہنچا دیا اور ہدایت بھی عطا کر دیا. روم کے بادشاہ کو سر میں درد ہوتا, روم کے تمام ڈاکٹر فیل ہو گئے, بیماری ٹھیک نہیں ہو رہا. خبر کیا اس وقت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا. عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ آپ کے پاس کوئی دوا علاج ہے اگر سر کے درد کا تو آپ بھیجیے. عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ٹوپی بھیج دیا, اور وہ ٹوپی جب تک وہ روم کا بادشاہ پہنے رہتے تب تک وہ ٹھیک رہتا سر کا درد. جہاں اس کو کھول کے رکھ دیتے تب سر کا درد چالو ہو جاتا. کہا کہ اس میں ہے کیا چیز جو ہے اس کو پہننے سے درد ختم ہو جاتا. یہ پورے ملک کا بڑے بڑے ڈاکٹر حکیم سبھی فیل ہو گئے, جھاڑ پھونک والے سارے ختم ہو گیا, اس میں کیا چیز ہے؟ دیکھو تو وہ پھاڑ کے دیکھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا کہ اللہ جو ہے رحمان ہے, رحم اور رحیم ہے, وہی رحمت کرنے والا ہے. اب اس کو تعویذ کہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیجیے گا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا تھا. وہ تو کہا کہ یہ تو قرآن کی معمولی سا ایک شروع میں لکھا جاتا ہے ہیڈنگ, اس سے جب اتنا بڑا فائدہ ہے تو یہ پورا اسلام کے اندر کتنی خوبی ہوگی. ہم بھی اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں. وہ اسلام قبول کیا. تو کیسے کیسے لوگوں کو اسلام قبول کرتا, ہدایت اللہ دیتا, یہ تو اسباب بنا ہے. اب مصر کے اندر دریا میں ایک جوان لڑکی کو بھیٹ چڑھایا جاتا تھا, نئی نویلی دلہن کو جیسا سجا کے اس کو جب مصر میں رکھتے تھے تو وہ پانی جاری ہوتا تھا, اور نہیں تو پھر جو ہے دریا نیل میں پانی خشک. عمر رضی اللہ عنہ کا ہوا تو لوگوں نے امیر المومنین کو خبر کیا کہ کوئی لڑکی کا انتخاب کیا جائے اور اس کو اس کے اندر بھیٹ چڑھایا جائے تاکہ یہ پانی جاری ہو. تو امیر المومنین نے ایک کاغذ لیا, کاغذ میں لکھا عمر کی طرف سے دریائے نیل کو اگر تم اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چلو, اور اگر تم اپنے حکم سے چلتا ہے تو بند ہو جا, تمہاری ضرورت نہیں ہے. عمر دستخط کر کے دے دیا. اب یہاں سے جا کر کے جب اس کو ڈالا گیا دریائے نیل میں تو پانی بہنا شروع ہوا, اور وہ جو ایک لڑکی کا ہر سال جان جاتی تھی اس کو بھیٹ چڑھانے میں, وہ رسم ختم ہو گیا. اب اس کو کیا کہیں گے, تعویذ گنڈا کہیں گے کہ خط کہیں گے کہ کیا کہیں گے. تو اس طریقے سے جو ہے عمر رضی اللہ عنہ نے پانی کو بھی جاری کیا. تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں, اللہ کا ذکر وہ بڑی چیز ہے. وہ زبان سے ہو تو بڑی ہے, دل سے ہو تو بہت بڑی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ایمان آ جائے, یقین آ جائے, احسان ہو جائے, اور پھر اللہ کا ایسا دھیان ہو جائے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں, یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ درجہ احسان ہے. بھلا من اسلم وجہہ, ہاں جو شخص نے اپنے آپ کو سونپ دیا اپنی ذات کو, بھلا من اسلم وجہہ للہ, اللہ کے سپرد کر دیا. وہ محسن, اور اس حال میں رہتا ہے کہ وہ احسان کا درجہ اس سے نیچے نہیں ہوتا ہے.
تو کہتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اسے کسی طرح کا خوف اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو انسان کا علم سیکھنا اور اتنا علم سیکھنا کہ حلال اور حرام کا ہو جائے، تو جماعت کے اندر نکل کر کے اللہ سے ہونے کا یقین ہونا یہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر نفع اور نقصان، نافع اور ضار، نفع بھی اللہ کی طرف سے ہے، نقصان بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ پوری دنیا مل کر کے کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتا ہے اگر اللہ نہ چاہے، اور اللہ اگر کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دشمن ہو گئے تھے اور ہر وقت خطرہ رہتا تھا کہیں مبادا آپ کو جان سے نہ مار دے، صحابہ کرام اس کا خبر رکھتے تھے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ یعصمک من الناس کہ اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا، اتنے فکر کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک مرتبہ واقعہ ہوا تھا نا کہ مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ اٹھ کے گئے اور کدھر چلے گئے، لاپتہ ہو گئے، سب لوگ تلاش کرنے دوڑے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مجلس میں تھے، کہا کہ ایک باغیچے میں دیکھا تو اب راستہ نہیں ملا تھا، گیٹ کدھر ہے، تو اس میں دیکھا کہ پانی جانے کا جائے اس باغیچے میں راستہ ہے، تو کہتے ہیں میں اس کے اندر گھس کر کے جا کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ کہیں گے یا رسول اللہ آپ اچانک وہاں سے نکل گئے، سارے ساتھی پریشان ہیں، ہوا کیا؟ کہا کہ نہیں آپ کے اوپر لوگ خوف کھا رہے ہیں، کہیں کچھ ہو گیا کیا؟ کہا کہ یہ میرا نالین ہے، لے لو، اور جو آدمی ملے اس کو تم خوشخبری سنا دینا کہ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کا گواہی دے گا، اللہ اس کو جنت دے گا۔ اب وہ نکلے ہی تھے، ابو ہریرہ نے ان کی نظر پڑے، الیک سلیک ہوا، عمر رضی اللہ عنہ پوچھا کہاں سے آ رہے ابو ہریرہ؟ کہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ کہا ہاں کہ کیا پہچانا کہ حضور صاحب کے پاس ہے؟ کہا کیا یہ نالین مبارک؟ ہاں ٹھیک ہے، آتے رہے ان کے پاس، اور کچھ خوشخبری؟ تو انہوں نے سنایا کہ اگر اللہ کی گواہی دے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے گا تو اللہ اس کو جنت میں دے گا۔ سینے میں ایک جیسے مجھے گھسا مار دیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں فخررت لاستی، میں چتڑ کے بل گر گیا، پھر اس کو پکڑ کے کھینچا، اٹھایا اور کھینچ کے لے گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور لے جا کر کے کہیں گے کہ یا رسول اللہ اس کو آپ بھیجے تھے؟ اور ابو ہریرہ کہتے ہیں فحسبت بالبکا، ہم خوب زور زور سے رونے لگے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو کہ اس نے مارا پیٹا ہے۔ تو وہ تو زور سے اس لیے رو رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو کہ اس نے مارا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے کہا کہ کیا یا رسول اللہ آپ نے بھیجا تھا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ یہ یتقلو، یہ لوگ سب اسی پر بھروسہ کر لے گا، خالی لا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھے گا، نماز چھوڑ دے گا، سارے احکام بھول جائے گا، اس لیے آپ ایسا مت کیجیے۔ کہا نہیں، میں تو تالیف قلوب کے لیے کہ لوگوں میں جو خوف میرے جانے کا یا کچھ ہونے کا ہے وہ دور ہو جائے، جنت کی خوشخبری سن کر کے اسی حکمت سے کیا تھا۔ کہا کہ نہیں ابھی اس وقت ایسا مت کیجیے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، انسان جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر مکمل کامیاب ہوگا، اور پورے دنیا میں وہی طریقہ آپ کو رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ اولین کے لیے بھی رحمت تھے کہ نبی بنے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں، آخرین کے لیے بھی رحمت ہے کہ وہ اس امت میں پیدا ہوئے، امت مرحومہ ہے، ہر کام کا 10 گنا ثواب ہے۔ تو اس طریقے سے انسان جو ہے کامیاب ہوتا ہے۔ تو دعوت کے اندر اللہ کے احکام کو لے کر بندوں تک جانا یہ دعوت ہے، اور اس دعوت کے اندر اللہ سے ہونے کا یقین ہو۔ ہدایت میری محنت سے نہیں، میں انما انا مبلغ واللہ یہدی، مجھے تو اللہ کے احکام کو پہنچانا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ ہدایت دے گا۔ تو محنت پر یقین نہیں ہو، میں اور جو بھی کام کر رہے ہیں ہونے کا اللہ پر دھیان ہو، یہ چیز اللہ سے ہونے کا یقین بنے گا، ربوبیت کا یقین بنے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین بنے گا، اسلام پر ایمان اور یقین ہوگا، تو وہ انسان کامیاب ہوگا۔ تو اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اخلاص ہو انسان کے دلوں میں، جو کرے اللہ کے لیے کرے، اور لوگوں کا اکرام کرے تو بڑوں کا اکرام اس کے اچھائی سے کرے کہ ان کے اندر خوبی اور اچھائی زیادہ ہوگا،
اور چھوٹوں پر شفقت کرے. من لم یرحم صغیرنا ولم یغفر کبیرنا فلیس منا، کہ جس انسان کے اندر یہ صفات نہیں ہو کہ چھوٹوں پر اس کی رحمت نہیں اور بڑوں پر اس کو شفقت نہیں، تو وہ اس امت کا آدمی نہیں. تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا کہ کیسے وہ کامیاب انسان ہوگا. تو یہ دنیا کی کامیابی تو مقدر سے جڑا ہوا ہے، اور آخرت کی کامیابی کو محنت سے رکھا ہے. جتنی محنت کریں گے اتنا ہی آپ کو ثواب ملتا جائے گا. محنت ضائع نہیں ہوتی ہے، لیکن ہونے کا یقین اللہ سے ہو. تو ایک اللہ سے ہونے کا نافع اور ضار. آپ دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی مخالف تھے، لیکن کوئی بھی کچھ نہیں کر سکا. پوری زندگی گزر گئے، اور اللہ نہیں چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. اور اگر اس کو جو ہے سنولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم محفوظ قلعے میں بھی رہو گے تو وہاں بھی جو ہے موت پہنچ جائے گا. موت ایک مخلوق ہے، اتنا بڑا مخلوق ہے کہ اس سمندر کا پانی اگر موت کے سر پر ڈال دیا جائے تو پیر تک نہیں پہنچے گا. اس مخلوق کا نام ہے موت، اور اس کا وہ فرشتہ ہے ملک الموت، موت کا فرشتہ جس کو اسرائیل بولتے ہیں. تو وہ موکل ہے اس کا، اس کے ذریعے جو کام لیتا ہے موت کا. یہ نہیں کہ خود سے اپنے ہاتھ، جیسے کوئی لکڑی میں کچھ کام کرتے ہیں تو آری سے کرتے ہیں، بسولہ سے کرتے ہیں، اور کوئی سامان سے کرتے ہیں، اسی طرح انسان کے روحوں کو جو نکالتے ہیں تو ہاتھ سے نہیں نکالتے ہیں، موت سے اس کو نکالتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں موت ہو گیا ہے. نہیں، وہ تو موت اپنا عمل کر کے چلا گیا، اور اسی آدمی کا نام موت ہو گیا. نہیں سمجھے بات کو؟ کام کیا اس نے روح نکالنے کا اور موت کے ذریعے کرایا گیا، تو اس کو بھی موت کہتے ہیں کہ وہ شخص موت، اس کی موت ہو گئی. تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، موت یقینی چیز ہے، اور بڑی بڑی امیدیں نہیں. انسان کو جینے کا اگر بہت امید ہو تو 24 گھنٹے کا رکھنا چاہیے. مال کا اعتبار سے انتظام ہو تو سال بھر کا ہونا چاہیے، جو بیوی بچوں کے لیے ہو. تو اس طریقے سے آدمی جب پہلے سوچے گا کہ میں اتنے برس جیوں گا، ایسا کروں گا ویسا کروں، تو یہ کہا کہ سر پر موت سوار ہے، اور جو ہے وہ لمبی لمبی امیدیں باندھے ہوا ہے. تو جوانوں کے اندر خواہشات ہے، اور بوڑھوں کے اندر طول عمل ہوتا ہے. بڑی بڑی لمبی امیدیں، طاقت ختم ہو گئی، کچھ تو کر نہیں پایا، اور اب بڑھاپے میں لمبی امیدیں رکھتا ہے. تو بڑے بڑے امیدوں سے آدمی کو جو ہے چھوٹا کرنا چاہیے. بہرحال انسان کو جو ہے موت کو یاد رکھنا چاہیے، وہ یقینی چیز ہے. ہم ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنے آئے ہیں. یہاں دنیا میں جتنا بھی وقت گزر رہا ہے اس کا جو ہے سمجھے کہ آخرت میں حساب ہوگا. اور جو انسان اب گھر سے نکل رہے ہیں، اب بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سنت طریقہ ہے، کر کے آپ نکل گئے تو آپ جہاں تک جتنا دیر تک رہیں گے وہ اللہ کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا. بتائیں نا، فجر کے وقت جو آدمی گیا تو نماز نہیں پڑھا تو شیطان کا جھنڈا لے کے جا رہا تھا. اور جس کا ایک وقت کی نماز چھوٹ گئی تو نقصان کتنا ہوا؟ کارنامہ وہ تیرا اہلو مالو، کہ جس کا مال بھی سب لوٹ لے اور تمام خاندان بھی ختم ہو جائے تو اتنا نقصان ایک نماز کا سمجھو. اگر جماعت چھوٹ گئے تو 3 دن تک افسوس کرنا چاہیے، اور اگر جو ہے نماز چھوٹ گئی تو نماز اگرچہ پڑھ لیا لیکن 1 ہفتہ تک اس کا افسوس کرنا چاہیے. تو کہا کہ جس کا 2 نماز اکٹھی ہو جائے، اکٹھی تو جب ہی ہوگا جب قضا ہوگی، تو بتایا کہ کبائر کے دروازوں میں سے ایک دروازہ میں وہ پہنچ گیا. گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو گھر میں نماز اس کے اوپر جو فرضیت ہے وہ نکل جائے گی، ساقط ہو جائے گی، لیکن جماعت کا آپ کو ثواب نہیں ملے. فرضیت ساقط ہو گئی، ثواب سے آپ محروم ہوئے. اور مسجد میں آپ پڑھیں گے تو جماعت کے بھی ثواب ملیں گے. تو اجتماعی زندگی ایک صحابہ کرام کی تھی، اور ہر 100 سال کے بعد میں جو ہے مجدد پیدا ہوتا ہے، طور طریقے الگ ہوتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، تو اس حساب سے طریقے استعمال بتایا جاتا ہے.
اب کچھ زمانہ پہلے موبائل نہیں تھا تو خط لکھنے کے طریقے بتاتے تھے کہ بسم اللہ لکھنا پڑھنا چاہیے، تاریخ دینا چاہیے، اپنے نام سے لکھنا چاہیے، القاب ظاہر کرنا چاہیے، بیچ میں خیر خیریت بھی بتانا چاہیے، اپنا کس کام کے لیے لکھ رہے ہیں وہ لکھو، لاسٹ میں آ جائے ان کی دعا اور پھر اس کے بعد سلام لکھو، طریقے بتاتے تھے۔ تو جب خطوں کا زمانہ تھا تو خطوط لکھتے تھے، اور اب موبائل کا زمانہ ہے تو اس وقت کیسا رہنا چاہیے، کتابیں مفتیان کرام نے لکھا ہے کہ رنگ ٹون میں کیا دینا چاہیے، کوئی آیت بھر دینا چاہیے، نہ کوئی گانا اس میں رکھ دینا چاہیے، یا صرف گھنٹی کی آواز ہو، کیا صحیح ہے۔ جو فون کر رہا ہے وہ ضرورت مند ہے، پہلے اس کو بولنا دینا چاہیے یا ہم ہی اس سے بات کرنا شروع کر دی، طریقہ کیا، آداب گفتگو کیا ہے۔ ہم نے گھر پہ دروازہ لگایا ہے، کوئی بھی آدمی دستک دے سکتا ہے، گھر ہے دروازہ ہے، کسی کو کام ہے تو دستک دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا۔ تو ہم نے موبائل بنایا ہے تو کیا ہم کو کوئی جو ہے سمجھے آپ کو میسیج نہیں دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے۔ اب آپ کو دیا تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو کیا فون کیے، بھائی آپ کے پاس موبائل ہے، تو اب یہ جرم سمجھا جاتا ہے کہ نظر جو ہے کسی کا نمبر غلط ہو گیا دوسرے کے پاس ہو گیا، آپ اس کو آرام سے بات کیجیے، نہیں بات کرنا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی غلط رانگ نمبر ہے، نہیں، لیکن اس سے بگڑنا کھپا ہونا کہ ایسا کیوں کریں۔ ہاں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے کوئی بھی آدمی کسی کو فون کر سکتا ہے کیونکہ آپ موبائل رکھے ہیں۔ اب کہیں کہ ہم جن سے تعلق ہے صرف انہی سے بات کریں گے اور کسی سے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے گھر بناتا ہے وہاں کوئی آ سکتا ہے ضرورت مند، ایسے موبائل ہے تو آپ کو کوئی، تو یہ کیا اس میں کرنا چاہیے، کون سے کو فوٹو دیکھنا جائز ہے، کون سا چیز نہیں ہے، کیا کرنا چاہیے، یہ سارے طریقے وقت کے ساتھ بتاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب خط کا زمانہ تھا اس وقت اس کو بتاتے تو اسے کیا سمجھ میں آتا، گھوڑے کا دور تھا، گھوڑے میں مسافت 3 دن کی تھی، اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج نصیب ہوا، نہ ہوائی جہاز جانتے تھے، نہ موٹر سائیکل جانتے تھے، نہ بسوں کا سلسلہ تھا، کچھ بھی یہ سب سواریوں نہیں تھی، گھوڑے کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں اللہ پاک نے آپ کو برتری عطا فرمایا، جائے براق پر سوار ہو کے وہاں گئے، وہاں سے جا جنت میں گئے، ہر جگہ گئے اور پھر سیر ہو کر کے آئے۔ تو یہ جو ہے یقین انسان کو بنانا ہے، یقین بنتا ہے یقین والوں کی صحبت میں بیٹھ کر کے۔ جوا کھیل رہا ہو اور آپ صرف جا کے دیکھیے تو اگرچہ آپ نہیں کھیل رہے ہو لیکن اثرات آئیں گے۔ شراب پینے والا آپ شراب نہیں پئیں گے، ان کے پاس میں جا کے بیٹھیں گے، چوری نہیں کر رہے ہیں، چوروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو آپ غلط کا سمجھے جائیں گے۔ بد کی صحبت میں مت بیٹھو، بد کا ہے انجام برا، بد نہ بنو تو بد کا لاؤ، بد اچھا بدنام برا۔ تو اس لیے جو اچھوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھنا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، علماء کرام کے سامنے بیٹھنا اور ان کے ساتھ میں آنا۔ لقاء الناس لیس یفید شیئا سوی الحجیان من قیل و قال، لوگوں کی ملاقات جو ہے وہ ادھر ادھر کا صرف قیل قال ہوتا ہے، اس لیے اصلاح حال کے لیے جانا چاہیے یا کچھ سیکھنے دینے کے لیے جانا چاہیے۔ ایسے ہماری زبان قیمتی ہے، لایانی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کہتا ہے کہ بولنا اگر چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے، یعنی وقت پر بولنا چاہیے اور بقدر ضرورت بولنا چاہیے، تو بولنے کے اندر بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو دور ربا و ریبا، کہ ربا کو بھی سود کو بھی چھوڑ دو، جس میں شک ہو اس کو بھی چھوڑو، اتقوا مواضع تہمت کی جگہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہمیں آخرت بنانا ہے، دنیا گزرگاہ ہے، وہاں کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں اس کو چاند کرنا ہے۔ اس دن تو مال رہے گا، بیٹا رہے گا تو کام نہیں آئے گا، پوری دنیا دے کر کے آخرت کے عذاب سے بچنا چاہے تو نہیں بچ سکتا ہے، لیکن اس دنیا کے اندر طریقہ صحیح اپنائے گا تو وہ شخص کامیاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا